اگر لوگوں کو کھلاتے رہے لیکن کھایا نہیں. یہ 12 کا معاملہ بہت لمبا پڑ جائے گا اگر بیان کرنے پر آ جاؤں. بہرحال جب 12 سال ہو گئے تو ایک دن مہمان آ گئے. کہا جاؤ سیب توڑ کے لاؤ. جب سیب توڑ کے لائے حضرت موسیٰ جنگی دوست غوث اعظم کے والد گئے توڑ کے لائے تو آپ نے جب توڑ کے لائے تھال میں رکھا سجایا. آج لوگ میرے آقا غوث اعظم کی فاتحہ میں مرغا بھی رکھتے ہیں اور سیب بھی فاتحہ میں ایصال ثواب کی نیت سے ضرور رکھتے ہیں کیونکہ سیب کو نسبت میرے آقا غوث اعظم سے ہے. عزیزان گرامی وقار جب 12 سال ہو گئے جب سیب توڑ کے لائے سیب کو تھال میں رکھا سجا کے مہمانوں کے سامنے پیش کیا تو قسم خدا کی حضرت عبداللہ سومئی کہنے لگے اے موسیٰ جنگی دوست اے نوجوان اے غیر شادی شدہ نوجوان سن لے میری بات. تو متقی ہے تو پرہیزگار ہے تو متقی ہے تو پرہیزگار ہے لیکن تو اس باغ میں 12 سال رہتے ہوئے اتنا بڑا ابھی ہوشیار نہیں ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ سومئی حضرت موسیٰ جنگی دوست سن کے ڈر گئے کہ میں ہوشیار کیوں نہیں ہوں میں تجربے کار کیوں نہیں ہوں. تو اتنا کہنا تھا تو کہنے لگے کہ جس سیب کو تم توڑ کے لائے ہو وہ سیب تو آدھے سے زیادہ کچا ہے. مہمانوں کے سامنے تم کچا سیب کھلاؤ گے یہ کیسے گوارا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا آپ کا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں اے عبداللہ سومئی سن لو کہ میں 12 سال مجھے ہو گئے سیب کو لاتے ہوئے سیب کو توڑتے ہوئے اور باغبانی کرتے ہوئے 12 سال مجھے گزر گئے ہیں لیکن کبھی بھی میں نے سیبوں کو اپنی نگاہ بھر کے اور مکمل طور سے ان کو نہیں دیکھا ہے. کہا کیوں نہیں دیکھا ہے. کہا ایک سیب کھایا تو 12 سال تک میں اس باغ کی خدمت کرنے کے لیے خدمت کرتا رہا ہوں اور اگر سیبوں کو دیکھ لیتا یا کھا لیتا تو نہ جانے میرے لیے کون سی سزا مقرر کر دی جاتی. 12 سال تک باغ میں رہے کھانا آپ کے سامنے پلیٹ میں ہو بتاؤ کون نہیں دیکھ کے کھائے گا. کھانا آپ کے سامنے کہتے ہیں میرے بھائیوں سنو ذرا غور سے آج ہمارا حال کیا ہے ذرا سنو. آج ہم مسجدوں میں جمعے کو پہنچتے ہیں تو جمعے میں اکثر لوگ مسجدوں کے اماموں سے اعلان کرواتے ہیں کہ صاحب ہماری چپل چوری ہو گئی. صاحب کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کھیت میں میرے بھائیوں ہم نے کھیت میں گنے لگائے تھے یا کیلے کے پیڑ لگائے تھے ہمارے کھیت سے کیلے غائب ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں سچ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے گنے ٹرالیوں میں بھر کے جاتے ہیں تو ہمارے بچے کتنے زیادہ جو ہے گنوں کو کھینچ کر اور بعض تو پوری پھاندی کو نیچے اتار کے اپنے گھر کا رس بناتے ہیں اور رس لا کر کے اس کی کھیر بناتے ہیں. بتاؤ اگر تم سچے قادری ہو تو عبد القادر جیلانی کی اس سیرت پر عمل کرو قسم خدا کی تمہاری دنیا و آخرت سمر جائے گی. سمجھ جائے گی نہیں سمجھ جائے گی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرے بھائیوں میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھے آپ ان سے محبت کرتے ہیں. جناب مستقیم صاحب نے یہ خرچ کیا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے بھائی عثمان صاحب نے اپنے گھر پہ بڑا جلسہ کیا تھا. گاؤں میں دن بھر میں استاد صاحب کو چھٹیاں نہیں ملتی ہیں کہ اپنے بچوں سے 2 منٹ بات کر لیں. فاتحہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں ایک طرف وہ بھی ہوتے ہیں کھینچ رہے گی بھائی ایک طرف وہ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ عبد القادر کے نام سے تم لوگ اتنا خرچ کرتے ہو. ارے تم کو تو میاں خرچ کرنا چاہیے. کوئی غریب ہو جاؤ اس کو اتنا پیسہ دے دو اس کے دل سے دعا نکلے گی تم کامیاب ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی مریض ہے اس کو جاؤ جتنے پیسے فاتحہ میں کھانے اور کھلانے میں خرچ کرتے ہو جاؤ ان کو دے
तो वो मरीज ठीक हो जाएगा, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। तो मैं कहता हूँ ये बात भी सच है, ये बात भी हकीकत है। फिर वो एक एतराज करते हैं, कहते हैं साहब मामला ये है कि तुम जिनके नाम से खर्च करते हो, रातों रात 12-1 बजे रात तक लोगों को बिठाए रहते हो, उनका जिक्र करते हो, बताओ तो सही उनके नाम से, उनके दर से, अल्लाह ताला से तुम्हें क्या मिलता है? तो कसम खुदा की सुन लो, एक वाकया अर्ज कर रहा हूँ, जरा दोनों हाथों को उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। मैं शेर व शायरी में वक्त ना खर्च करके मैं आपको सीधे मुद्दे पर लाना चाहता हूँ। सुन लो, आपको बताना ये चाहता हूँ, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही मुसलमानों, जरा सोचो तो सही। वो मेरे आका गौसे आजम की बारगाह में बहुत से लोग लंगर खाते हैं और खाते चले आए हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कयामत तक उनका कादरी लंगर जारी व सारी रहेगा। बोल दो सुभान अल्लाह। कयामत तक जारी व सारी रहेगा। मेरे आका गौसे पाक के जमाने हयात ज़ाहिरी के अंदर तमाम लोग ऐसे थे जो लंगर खाते भी थे, कुछ लोग खिलाते भी थे। तमाम लोग ऐसे हुआ करते थे कि मेरे भाइयों लंगर खाने वाले ज्यादा थे, लेकिन 3 नौजवान ऐसे गांव से आ गए। अब्दुल कादिर की बारगाह में एक जमाना गुजर गया कि लोगों को लंगर खिलाते हैं, लोगों को लंगर खिलाते हैं, जो आता है उनको पानी पिलाते हैं, जो खानका से बनता है वो मुसाफिरों को खिलाते हैं। एक जमाना गुजर गया, एक वक्त गुजर गया, एक लम्हा गुजर गया। उनसे किसी कहने वाले ने कहा, 3 आदमी थे कि तुम्हें इतना जमाना गुजर गया है, तुम तो इन कादरियों के साथ खाने को भी नहीं पाते हो। सुनो सुन्नियों, गौसे आजम की करामत और गौसे आजम को दी हुई अल्लाह की तरफ से बरकत पर नाज करो और अपने नसीबे पर खुश रहना। अल्लाह अल्लाह। सुनो, अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह से उन तीनों में जब ये बात हुई आपस में कि यार क्या मिलता है, चलो यहाँ से चलो, तो वो छोड़ के चले गए। तीनों निकल गए बगैर बताए हुए। मेरे आका अब्दुल कादिर ने पूछा कि वो सालों साल से खिदमत करते चले आए, खादिम 3 कहाँ चले गए? अल्लाह अकबर। तो जब रास्ते में वो तीनों पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद में मेरे भाइयों खाना खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है। वो पहाड़ियों के इलाके हैं, अब उनको सफर में चलना भी 2 बार हो रहा है, पाँव में छाले भी पड़ गए हैं। अल्लाह अल्लाह। अब परेशान हाल है, करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, आगे और बढ़ते हैं तो सांसें जवाब दे देगी और दम टूट जाएगा, अब हम मर जाएंगे। तो तीनों एक पास एक जगह पर बैठ गए, कुछ साया था वहां बैठे। कहने लगे कई दिन हो गए चलते चलते खाना नहीं है, कई दिन हो गए चलते चलते पानी नहीं है, अब करें तो क्या करें? अल्लाह अकबर। तो कहा कि दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। फिर कहता है, वो तीनों की आपस में जो गुफ्तगू होती है, एक कहता है कि हो सकता है तू बदनसीब है और तेरी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। फिर कहता है कि तू बदनसीब हो, तेरी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। फिर वो तीनों अलग अलग दुआ करते हैं, फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही है। फिर तीनों इकट्ठा दुआ करते हैं, फिर भी दुआ कबूल नहीं होती है। फिर कहते हैं ऐ परवरदिगार आलम, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तू जानता है, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जिंदा रख, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जिंदा रख, मेरी जिंदगी वापस कर दे मौला, तू मुझ पे करम कर दे। फिर दुआ करते हैं, न खाना मिलता है न पानी मिलता है। कसम खुदा की एक वो वक्त आ जाता है, एक वो वक्त आ जाता है, कहते हैं कि सुनो, जिनको छोड़ के आए हो उन्हीं के वसीले से दुआ करो। तो गौसे आजम के वसीले से दुआ करते हैं, दुआ भी कबूल नहीं हो रही है। फिर कहते हैं अब करें तो करें, कहाँ जाएं, किससे कहें, कैसे दुआ कबूल हो? अब मरने ही वाले हैं, आखिरी सांसें चल रही है। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, सुनो, जिस लंगर को छोड़ के आए हो, जिन सूखी हड्डियों को छोड़ के आए हो, उन्हीं हड्डियों के वसीले से दुआ करें। जब तीनों एक साथ खड़े होकर के जिन हड्डियों को छोड़
کے آئے تھے ان ہڈیوں کے وسیلے سے، قادری ہڈیوں کے وسیلے سے، اس لنگر کی گری پڑی ہڈیوں کے وسیلے سے ادھر دعا کرتے ہیں، ادھر میرا پروردگار انہیں غیب سے کھانا عطا فرماتا۔ میرے آقا غوث اعظم کی یہ شان ہے، بول دو سبحان اللہ۔ پھر واپس ہو جاتے ہیں عبد القادر کی بارگاہ میں، واقعہ بہت بڑا ہے، بہرحال اس واقعے کو یہیں پر شارٹ آؤٹ کرتا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میرے بھائیو، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک اور اللہ کے ولی تھے، کتاب میں ان کا نام بھی لکھا ہے، واقعہ بھی لکھا ہے، اور غوث العظم بھی تھے، اور ابو المظفر نام کا ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، جو تجارت کرتا تھا، یعنی شہر بغداد سے چل کر کے دوسرے علاقوں میں جاتا تھا اور بیچ کے آتا تھا، اس کا یہی کام رہتا تھا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا بزنس مین جسے انڈیا کا امبانی ہوا کرتا ہے، بہت بڑا تجارت والا آدمی تھا میرے بھائیو، لیکن اس کے تعلقات جو ہے ایک اللہ کے اور ولی تھے، ان سے تعلق تھا، بہت بڑے اللہ کے وہ بھی ولی تھے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضور کرم فرمائیے کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مراقبہ کیا، یعنی 2 منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کیا اور پورے سفر کی حقیقت کو انہوں نے فوراً جان لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، مراقبہ ولیوں کے پاس یہی زیادہ ہوتا ہے، ولیوں کے پاس میں ایک مراقبہ بھی ہوتا ہے، مطلب آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور وہ سارا لوح محفوظ پہ آپ کی قسمت کے بارے میں جان لیا کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ جان لیا کرتے ہیں، یہ شان ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ انہوں نے جب دیکھا تو دیکھ کر کے کہا اے ابو المظفر، اگر تو سفر پر جائے گا تو قتل بھی کر دیا جائے گا اور تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ ایک اللہ کے ولی کی زبان ہے، بول دو سبحان اللہ۔ یہ سچی زبان ہے، اچھی زبان ہے، جو بول دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا، بول دو سبحان اللہ۔ جو اللہ کا ولی کہہ دیتا ہے حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی شان ہے، لیکن ان کو تجارت کرنا تھا، گئے عبد القادر جیلانی پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جا تو اس سفر میں، اور تجھے اللہ تعالیٰ تیری جان بھی بچائے گا اور تجھے خوب برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ جن کا ہم ذکر کرنے آئے، بول دو سبحان اللہ۔ ہوا یہ، وہ گیا آدمی، سفر کیا، جب سارا سامان بک گیا تو ایک جگہ اس نے کمرہ لیا، کمرہ لینے کے بعد میں وہ دینار اور پیسوں کی بھری ہوئی تھیلی کو لے کر کے جب سونے لگا تو سونے سے پہلے، کھانے سے پہلے ایک حمام میں پہنچا نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے کہ سفر کی تھکان ہے۔ جا کے اسی حمام میں جب نہایا، نہا کے آیا تو آتے ہوئے اسی روپیوں کی تھیلی کو بھول گیا، اور بھولنے کے بعد میں کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد فوراً سو گیا، سفر سے تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جو میرے ساتھ سفر کرنے والے لوگ تھے، جو میرے ساتھ تاجر تھے، جو میرے ساتھ لوگ تھے، ان کے اوپر ڈاکوؤں نے تلوار سے حملہ کر دیا ہے، ڈاکوؤں نے تلوار سے حملہ کر دیا ہے، سب کے سر کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے ہیں، اونٹوں کو ان لوگوں نے کاٹ کے زمین پہ گرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالات یہ ہو گئے، پھر وہ کیا دیکھتا ہے، دھیرے دھیرے وہ لوگ میرے
قریب آ رہے ہیں, مجھے مار رہے ہیں, میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں, میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں. یہ اسی خواب کے اندر, یہ اسی سپنے کے اندر اچانک ڈر جاتا ہے, رونے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے, رونے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے, ڈر جاتا ہے. پورا بدن اس کا پسینے سے تربتر ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. پھر کیا دیکھتا ہے کہ دیکھتا یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹی جا رہی ہے. دیکھتا یہ ہے کہ وہ اپنے خوابگاہ پر اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے, اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے. میرے بھائیوں سننا ذرا غور سے, وہ اپنے روم کے اندر لیٹا ہوا ہے. جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی گردن کے اوپر جب ہاتھ کو پھیرتا ہے تو اس کی گردن سے خون کے قطرات بہ رہے ہیں, خون بھی نکل رہا ہے. لیکن آپ پاس پڑوس میں کوئی انسان نہیں نظر آ رہا ہے. اسے اچانک دھیان آتا ہے کہ میرے پیسوں کی تھیلی کہاں ہے, تو فوراً غسل خانے پر جاتا ہے, حمام سے تھیلی کو اٹھا کے لاتا ہے, پھر تیزی کے ساتھ اسی وقت سفر کرتا ہے. سفر کرنے کے بعد میں بغداد میں آتا ہے. آنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے پیر کے پاس پہنچتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا. ان کی بارگاہ میں پہنچتا تھا. وہ پہنچتا ہے, پہنچنے کے بعد کہتا ہے تو وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی یہ اللہ کے ولی اس سے ارشاد فرماتے ہیں, سن میں نے جو کہا تھا وہ حقیقت تھا, وہ سچ تھا, اور وہ بات ہونی تھی اور ہو کی رہی اور ہونی تھی. لیکن سن لے, آج تو یہاں صحیح و سلامت مسکراتا ہوا اس وجہ سے آیا ہے کہ عبد القادر نے جامع مسجد میں جا کر کے منبر پہ بیٹھ کر کے تیرے لیے ایک بار نہیں 70 بار تیری حفاظت کی دعا فرمائی. 70 بار. وہاں سے اٹھے, پیران پیر کی بارگاہ میں آپ پہنچے. پہنچنے کے بعد اللہ اکبر, پہنچنے کے بعد میں عبد القادر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں, تاجر میرا راز تو اللہ کے اس ولی نے تجھے سب کچھ بتا دیا. سبحان اللہ. یہ ہے میرے عبد القادر جیلانی. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ, پر اور کہہ دیں سبحان اللہ. میرے بھائیوں, ہر رات تو ہماری اور آپ کی اپنے لیے ہوتی ہے, ہر رات تو ہم آپ بستروں پر سوتے ہیں, لیکن ایک رات غوث اعظم کی اگر محبت میں دے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا. کوشش کیا کرو, ان کی سیرت کو سنا کرو. جس سیرت کے گوشے کو اٹھا کے دیکھیں گے, قسم خدا کی کامیابی ہی کامیابی ملے گی, کامرانی ہی کامرانی ملے گی. ایک واقعہ اور میں عرض کرتا چلوں بڑی تیزی کے ساتھ, اس کے بعد میں آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں. عزیزان گرامی وقار, 10% ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آج موقع ملا ہے, آج موقع ملا ہے. لالچی لوگ اور چالاک لوگ, بڑے ہوشیار لوگ, جب موقع ملتا ہے تو گردن پر بغیر چھری چلائے چھوڑتے نہیں ہیں. ایسا موقع نہیں ہے, ایسا معاملہ نہیں ہے. بہرحال ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ آپ حضرات کو دے کے جائیں, ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی کے لقبوں پر بات کیا جائے تو کل میں نے سلیم پور میں استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کے ایک کتاب میں 99 نام لکھے ہوئے ہیں, لیکن جو ان کی والدہ نے ان کا نام رکھا ہے وہ ہے عبد القادر جیلانی. میرے بھائیوں, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے 450 نام ہے, یعنی یہ جتنے نام ہیں اگر ان میں سے ایک نام آپ لے لیں گے اور اس کا برد کر لیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے عبد القادر کے وسیلے سے تمام مصیبتیں دور فرما دے. ہاں, بہت سے نام ہیں, بہت سے اسماء. ایک آپ کا نام ہے محی الدین. محی الدین, محی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنے والا, اور دین کا مطلب ہوتا ہے دین کا زندہ کرنے والا. کہہ دیں سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی باہر نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے بدن پر نہ تو کپڑا ہے, نہ سر پہ بال ہے, نہ تو اس کے بدن پر کھال ہے, نہ بال ہے, نہ تو گوشت جسم پر ہے, لیکن اس کی سانسیں چل رہی ہیں, سانسیں چل رہی ہیں. عبد القادر جیلانی کو جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے اس کے جسم پر بال اور کھال آنا شروع ہو جاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. بال اور کھال
آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی قریب آ جا، قریب آ جا. قریب آ گئے تو کہا مجھے میرا ہاتھ پکڑ. ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے اٹھا دے. جب اسے اٹھایا تو اچانک اس کے جسم پر ابھی بال اور کھال نہیں تھے، اب اس کے جسم پر خوبصورت لباس بھی آ گیا. بولو سبحان اللہ. خوبصورت لباس بھی آ گیا. ذرا بولو سبحان اللہ. یہ ہے میرے عبد القادر جیلانی کی شان، یہ ہے آقا غوث اعظم کا رتبہ اور مرتبہ. جب اس کے جسم پر خوبصورت قیمتی لباس آ گیا تب وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے آپ سے سلام کرنے لگا، بولنے لگا، محبت کرنے لگا، پیار کرنے لگا. او لوگو، عبد القادر سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا. محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ تو بولو سبحان اللہ. ہاں، عبد القادر جیلانی سے محبت کیا کرو. یہ کون تھا؟ اس کا بھلا نام جانتے ہو؟ نام بتائیں تو حیران ہو جاؤ گے. یہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آدمی جس کے جسم پر نہ کھال تھی نہ بال تھا، نہ اس کے جسم پر میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں تھا. میرے بھائیوں، یہ خوبصورت جبہ بھی آ جاتا ہے، پھر وہ بولنے بھی لگتا ہے، اسے توانائی آ جاتی ہے، پھر وہ چلنے بھی لگتا ہے، پھر وہ آگے بڑھنے بھی لگتا ہے، پھر وہ آگے دوڑنے بھی لگتا ہے. اللہ اکبر. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا. کیا معاملہ تھا؟ میں ڈر گیا. آپ ہیں کون؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہو؟ آپ کیا کھاتے ہو؟ آپ کیسے جیتے ہو؟ آپ کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا دین ہوں. تمہاری وجہ سے اللہ کا دین اتنی طاقت پائے گا. بول دو سبحان اللہ. تمہاری وجہ سے دین کو اتنی تقویت حاصل ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، یہ عبد القادر جیلانی ہے. جہاں جیسا موقع آیا لوگوں سے آپ نے مناظرے بھی کیے، مباحثے بھی کیے، اور جب لوگ جبہ پہن کے آتے تھے، پگڑی باندھ کے آتے تھے، مخالفین عیسائی آتے تھے، کہتے تھے، اور جو اسلام کے دشمن تھے اور جو غیر فرقے کے لوگ تھے آتے تھے، تو ان کے مقابلے میں آپ ویسے ہی سامنے جاتے تھے. آپ نے نہیں یہ سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو زندہ کرنے کا وہ کرامت عطا فرمائی تھی. عزیزان گرامی وقار، سچ تو یہ ہے کہ آپ دین کی بقا کے لیے آئے تھے، دین کی زندگی کے لیے آئے تھے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے، اسلام کو طاقت عطا کرنے کے لیے آئے تھے. ہاں، سمجھ گیا آپ؟ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ. ہم بھی نعت پڑھیں گے، مزہ آ جائے گا. مت سمجھیے گا کہ ہم خراب پڑھتے ہیں. ہاں، بول دو سبحان اللہ. ہاں، پڑھوں گا. ایک واقعہ اور سن لیں، تھوڑا سا اور برداشت کر لیں. یہ سب کچھ برداشت کر لے گا. چگلی کھائے گا، چگلی سنے گا، وہ برداشت. سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، وہ برداشت. میرے بھائیوں، سود کھور کے یہاں کھانا کھا لے گا، وہ برداشت. شرابی کبابی کے ساتھ بیٹھ جائے گا، وہ برداشت. جواری کے ساتھ گپ شپ لگائے گا، وہ بھی برداشت. اگر آج مسلمانوں کو کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر چند منٹ وہ برداشت نہیں ہو رہا. افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ بولو سبحان اللہ. بہرحال کوشش کرے. ایک واقعہ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں. عبد القادر جیلانی سے لوگوں نے کہا سرکار آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ تقریر کر دیا کریں. بول دیں سبحان اللہ. کیا کہا؟ تقریر کر دیا کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میری زبان جو ہے وہ فارسی ہے اور عربی میں تقریر کیسے کر پاؤں گا؟ تو ادھر سوتے ہیں، ادھر میرے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے. تم بھی محفل سے جاؤ، اللہ تمہیں بھی حضور کا دیدار نصیب فرمائے. بولو سبحان اللہ. ارے بول دو یار سبحان اللہ. وہاں تو بہت محنت پڑتی ہے، کھیتوں میں پسینہ بھی نکلتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، پانی بھی نہیں ہوتا ہے. یہاں تو سائے میں بیٹھے ہو. سبحان اللہ. بیٹھے نہیں بیٹھے؟ تو عبد القادر جیلانی کی آنکھ ادھر لگتی ہے،
ادھر میرے آقا دونوں جہاں کے داتا کونین کے دولہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا. بولو سبحان اللہ. آپ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی تقریر کیا کرو، لوگوں کو سمجھایا کرو، لوگوں میں دین کی تبلیغ کیا کرو. اللہ اللہ یہ گھر گھر جانا اور بوریا بسترا باندھ کے سروں پر اور مسجد میں پوری رات جا کے جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہوا خارج کرنا، یہ میرے آقا عبد القادر جیلانی کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ تقریر کرنا تبلیغ ہے. بولو سبحان اللہ. تقریر کرنا آپ کی تبلیغ ہے. تو آپ آنکھوں کو بند کرتے کہتے آقا میں عربی نہیں بول پاتا ہوں. آپ تو میرے آقا نے کہا عبد القادر منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا تو میرے آقا نے 7 مرتبہ اپنا تھوک شریف یعنی لعاب دہن آپ کے منہ کے اندر ڈال دیا. ادھر منہ کے اندر آپ کا ڈالنا ہوتا ہے، ادھر آپ فرافر عربی اور ہر زبان کو بولنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. دوسرا جب دن ہوا، دوسری جب رات ہوئی تو رات میں داماد مصطفیٰ علی شیر خدا مولا مرتضی حسنین کریمین کے بابا جناب علی المرتضی کا دیدار ہو گیا. بولو سبحان اللہ. تو آپ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تم تقریر کیا کرو، تقریر کیا کرو، منہ کو کھولو. تو ادھر منہ کھولنا ہوا، ادھر حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے آقا غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا. بولو سبحان اللہ. 6 مرتبہ. جب 6 مرتبہ 7 مرتبہ حضور نے ڈالا لعاب دہن اور 6 مرتبہ حضرت علی نے آپ کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، تو آقا غوث اعظم کہنے لگے اے داماد مصطفیٰ، اے شیر خدا، اے علی المرتضی، ذرا یہ بتاؤ کہ آقا جان نے، نانا جان نے، جناب محمد رسول اللہ نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا اور آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن کیوں عطا فرمایا؟ تو آواز آئی، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی وہ تمہارے نانا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، تم میری اولاد ہو. وہ تمہارے نانا ہے اور کائنات میں سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن میرے آقا مصطفیٰ کی برابری کسی بھی عمل میں کر نہیں سکتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت علی نے. بول دو سبحان اللہ. باتیں بہت ہو رہی ہیں، ایک بات آخری عرض کرتا چلوں، اتنا ٹائم میں کہیں بھی نہیں لیتا ہوں، لیکن آپ حضرات بددعا نہ دیجئے گا، مجھے معلوم ہے. ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. وہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بات ضرور بول دینا کہ یہ ہمارے اور آپ کیا شعر آتا، شعر یہ ان کا والا شعر نہیں جو سبیب رضا پڑھتے ہیں، وہ شعر جو لوگوں کو پھاڑ دیتا ہے. ہاں یہ بتا رہے 5 تھے اور شعر تھا. شعر جو ہوتا ہے یہ درندہ، پرندہ نہیں ہوتا، یہ درندہ. درندہ اس جانور کو بولتے ہیں جو پھاڑ دیتا ہے. درندہ یہ حضور غوث اعظم کے ایک خلیفہ ہیں جن کا نام حضرت علی بن حیتی ہے، اور بہت آسان عمل ہے، اگر کبھی پھنس گئے پڑھ لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے. بتا دیں. بولو سبحان اللہ. ہمارا اور آپ کا علاقہ سب سے زیادہ اگر میں کہیں جانے سے ڈرتا ہوں تو ککرا ہی آنے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ کہیں چلے جاؤ رات میں 2 بجے 1 بجے 3 بجے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اگر مغرب کے بعد ککرا آنا چاہو گے تو مکمل ٹینشن رہتی نہیں رہتی. بھیرا سے آؤ تو جنگل، باقیان سے آؤ تو پل والا معاملہ، ادھر سے آؤ ادھر سے چاروں طرف جنگل، اور جنگل کا شیر پریشان کرتا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہے جن کا نام حضرت علی بن حیتی ہے. کیا نام ہے؟ علی بن حیتی. علی بن حیتی علماء نے فرمایا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے سامنے
شیر ہو جنگل کا، تم اس کے سامنے ہو، وہ تمہیں پھاڑنے جا رہا ہو، وہ تم پر حملہ کرنے جا رہا ہو، وہ تمہاری سانسوں کو بند کرنے جا رہا ہو، وہ تم کو تمہاری امیدوں کو ختم کرنے جا رہا ہو، یعنی اب وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، تو اس وقت ایک نام لے لو، علی بن حیتی، قسم خدا کی اس نام کو سنتے ہی شیر دور بھاگ جائے گا۔ یہ نام یاد رکھیے، کام آ سکتا ہے کبھی۔ ایک اور اسی کے ساتھ میں ریلیٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پھنس جاؤ، مچھردانی نہ ملے اور مچھر لگ رہے ہوں، تو اسی نام کو لے لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی مچھر بھی آپ سے دفع ہو جائیں کہ پوری رات آپ آرام سے سو جاؤ۔ سمجھ گیا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نام یاد رکھیے، ہم تم جنگلی علاقے کے رہنے والے ہیں، تو بہرحال دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی 9:02:42 ہوئے ہیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ جھنڈا رہے گا اونچا، گرایا نہ جائے گا۔ یا نعت ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ کہ جھنڈا رہے گا اونچا، جھنڈا رہے گا اونچا، گرایا نہ جائے گا، گرایا نہ جائے گا۔ اسلام کا جھنڈا تو دھیان نہیں کرتے ہو، لیکن چھڑ نہیں گرنے دیتے ہو، محرم والی، تو اس کو اونچا کرو، بولو سبحان اللہ۔ دیکھو نعت کی برکت۔ کہ جھنڈا رہے گا اونچا، گرایا نہ جائے گا، گرایا نہ جائے گا۔ کہ جھنڈا رہے گا اونچا، گرایا نہ جائے گا۔ اسلام کا چراغ بجھایا نہ جائے گا، اسلام کا چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب ضرورت تو ہم کو بھی ان پیسوں کی ہے، اگر دے کوئی تو سبحان اللہ، نے کوئی بات نہیں۔ بہرحال سماعت کریں اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ اسلام کا چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور شہر رسول پاک میں جا کر تو دیکھیے۔ اچھا بلال رضا بلالی گئے ہیں، آپ جانا چاہتے ہو نہیں جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے ہو تو ہمارے نام پر نہیں، نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ شہر رسول پاک میں جا کر تو دیکھیے، شہر رسول پاک میں جا کر تو دیکھیے۔ کیوں؟ اتنا ملے گا پیار کے آیا نہ جائے گا، زندہ باد زندہ باد۔ اتنا ملے گا پیار کہ آیا نہ جائے گا۔ اور شعر آپ حضرات کے حوالے ہے، سماعت کر لیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔